الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہم شب جمعہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے، وہ ہے تفسیر قرآن نزولی ترتیب کے اعتبار سے. نزولی ترتیب اور جو ترتیب ہے قرآن میں دو الگ الگ ہے. جو آج کل آپ ترتیب دیکھتے ہیں سورہ الحم پہلا سورہ ہے، بقرہ، آل عمران، نساء اور آگے بڑھتے چلے جائیے. لیکن یہ ترتیب جمع شدہ ترتیب ہے، لیکن یہ ترتیب ہے جو نزول کی ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی ترتیب ہے. پہلا نازل ہونے والا قرآن کا سورہ علق ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کی تفسیر ہو چکی ہے. اور 68 سورہ ہے. دوسرا سورہ قلم. تیسرا سورہ ہے سورہ مزمل. چوتھا سورہ ہے سورہ مدثر. اور یہ پانچواں سورہ ہے نزولی اعتبار سے سورہ الحمد. گزشتہ ہفتے سے اس تفسیر کو شروع کیا ہے، لیکن آج انٹیگریٹ کریں گے آج کی اصال ثواب کی مجلس کا لحاظ رکھتے ہوئے اسی سورہ سے. ایک صلوات پڑھیں محمد. اس سورہ کا نام ہے فاتحۃ الکتاب. کئی نام ہیں، اس میں سے پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب. انگلش میں اوپننگ اس کو کہتے ہیں. پریفیس جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک کتاب نہیں ہوتی. قرآن کا پریفیس ہے سورہ الحمد. پریفیس میں یہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم تمہیدی گفتگو میں سب بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ہماری کیا گفتگو ہوگی. سورہ فاتحہ میں قرآن میں کیا ہوگا سب بتایا گیا. پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. گزشتہ ہفتے ہم نے بتایا تھا 3 موضوعات ہیں اس سورہ میں جو زندگی کے ساتھ ہیں. ایک ہے مبدأ، دوسرا ہے معاد، تیسرا ہے مبدأ اور معاد کے درمیان لے جانے والی ذوات مقدسات، وہ رہنما جو مبدأ کی بھی رہنمائی کرتے ہیں اور معاد کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. مبدأ کیا ہے؟ ابتدا. اور معاد کیا ہے؟ انتہا ہے. مبدأ سے مراد اگر اللہ لیا جائے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. الحمدللہ الاول بلا اولین. وہ ایسا اول ہے جس کا کوئی اول نہیں ہے، جس کے لیے کوئی اول ہی نہیں ہے. جب سے ہے تو ہے، وہ دائم ہے، قائم ہے. اور آخر، وہ اللہ آخر ہے. آخر کا سوال نہیں ہے جس طرح سے ہم آخر سمجھتے ہیں. وہ ہمیشہ رہنے والے ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے. یہ مبدأ اور معاد. آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں. مبدأ یعنی زندگی، معاد یعنی موت. مبدأ یعنی ابتدا، معاد یعنی موت. ہمارے لیے پیچیدہ جو مرحلہ ہے وہ موت کے بعد کی زندگی ہے. سب پریشان ہم لوگ یہی ہیں کہ موت کی بعد کیا ہوگا، اگر زندگی ہے تو کیسی ہوگی. یہ بھی میں نے بات کئی بار کہی ہے. بعض چیزیں فذکر ان نفعت الذکریٰ. آج بہت کوشش کی جا رہی ہے ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کی، لیکن آج ماننے والے زیادہ ہیں بنسبت نہ ماننے والوں کے. مثلا دین کے متعلق قیامت سے، موت کے بعد کی زندگی سے متعلق ماننے والے آج پاپولیشن میں زیادہ پاپولیشن ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کی آبادی ہے 2 بلین کے قریب،
اور کرسچن کی آبادی ہے 2 بلین کے قریب، اس کے بعد یہودی ہیں، اس کے بعد حتیٰ ہندوازم میں بھی کانسیپٹ آف ری انکارنیشن موجود ہے، اس کے معنی کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، البتہ کیسی زندگی اس میں فرق ہے، لیکن زندگی سے متعلق گفتگو ہے۔ تو میجورٹی آف ہیومن کائنڈ ٹوڈے آج جو ہے بلیو کرتے ہیں ایک زندگی ہے مرنے کے بعد، البتہ اس کی تفصیل جس طرح سے، جس خوبصورتی سے قرآن نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ جس طرح کی زندگی کو اہل بیت نے بتایا ہے مرنے کے بعد ہوگی، what kind of life we will going to lead, that is very beautiful has been mentioned، آپ مجالس میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج جو ہے ایک پیچیدہ بحث کو لے کے بیٹھا ہوں میں، انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک ہم ذرا سا قدم آگے بڑھائیں گے اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ معلوم میری عادت نہیں ہے، ٹائم ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں پروگرام ہمارے 2 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائیں۔ 2 گھنٹے سے مراد اسٹارٹنگ سے لے کر کے اینڈ تک 7:30 بجے شروع ہوا ہے، 9:30 بجے ختم ہو جانا چاہیے، لیکن آج چونکہ اصالہ صاحب کی مجلس ہے 10-15 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو ہمیں بخش دیجئے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والا اللہم صلی علی محمد، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آیا موت کے بعد کی زندگی پیچیدہ ہے یا خود زندگی پیچیدہ ہے؟ یہ بحث ہے ہماری آج۔ آیا لائف آفٹر دی ڈیتھ it is very difficult to perceive, or is it challenge to understand the life which we are leading؟ یہاں پر ایک سقراط جانتے ہیں، سیکریٹس جو انگلش میں کہتے ہیں، بہت بڑا پرانا فلاسفر گزرا ہے، 2500 سال پرانا ہے، BC 400 BC سے پہلے کا آدمی۔ اس کے کئی اقوال آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہے دی unworthy life, unknowledgeable life is not a life to live۔ بہت ہی عجیب و غریب ہے، میں آپ کو اس کو تو 2 ترجمہ کروں، یعنی نادانستہ جینا زندگی نہیں ہے۔ انڈرسٹینڈ کرے، یعنی زندگی کو نہ سمجھنا جینا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا جینا سمجھنا ہی بہت مشکل ہے۔ جب جینا ہی نہیں سمجھا تو مرنا کیا سمجھے گا؟ تو جینا کیا ہے یہ بحث ہے۔ گزشتہ سیٹرڈے کے دن ہم نے مجلس میں بحث کی تھی، جو چہلم کی مجلس تھی وجاہت بھائی کی، اس میں بتایا تھا کہ قرآن نے پتھر کے جینے کو بھی جینا کہا ہے، جی جماعت کے جینے کو بھی، انانیمیٹ جینے کو بھی جینا کہا ہے، نبات کے یعنی ویجیٹیشن کے جینے کو بھی جینا کہا ہے۔ لیجیے اب ونٹر آ رہا ہے، پتے گر رہے ہیں، چند دنوں کے بعد معلوم ہوگا کہ درخت جو ہیں ختم ہو چکے، مر چکے ہیں، اب ان میں کوئی لائف نہیں ہے، لیکن اسپرنگ میں تھوڑی سی گرم ہوا آتی ہے تو پھر جی کے بتاتے ہیں ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے جس طرح سے مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں تم کو بھی زندہ کرتے ہیں، تم بھی ختم ہونے والے نہیں ہو، تم میں بھی ویسے ہی حیات ملے گی۔ ہر سال موت بھی ہے، ہر سال زندگی بھی ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اور تیسرے مرحلے میں حیوان کی بھی زندگی ہے، حیوان کی بھی موت ہے۔ اب زندہ انسان ہے، توجہ، نیچے کون ہے؟ جماد ہے، انانیمیٹ آبجیکٹس، اس کے اوپر کون ہے؟ نبات ہے، اس کے اوپر کون ہے؟ حیوان ہے، اس کے اوپر کون ہے؟ انسان ہے۔ اگر یہ انسان پتھر جیسی زندگی بسر کر رہا ہے تو یہ انسان نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر نبات جیسی زندگی بسر کر رہا ہے تو انسان نہیں ہے، اگر حیوان جیسی زندگی بسر کر رہا ہے تو انسان نہیں ہے۔ تو انسان کون ہے جس کو انسان کہیں؟ انسان وہ ہے جو پتھر سے زیادہ احساس رکھتا ہو اور نبات سے زیادہ گروتھ رکھتا ہو، حیوان سے زیادہ حرکت رکھتا ہو، اور اس میں انسانیت کے وہ اعلیٰ معیار ہو کہ اگر غیر پر بھی مصیبت آئے تو سمجھے یہ مصیبت مجھ پر ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مولانا نہج البلاغہ میں موجود ہے، ایک یہودی لڑکی کا یہودن لڑکی کا پازیب جو ہے مسلم سولجرز نے چھینا تھا۔ مولانا نے فرمایا اس غم میں مر جائے تو کب نہیں ہے،
यहूदन लड़की के पास है, यानी चेन जो पैरों की चेन जो है खींची गई थी, तो मौला को तकलीफ इतनी हुई, मौला ने फरमाया इस गम में मर जाए तो कम है। तो ये कौन सी हयात है? तवज्जो, ये कौन सी हयात है? पूछिए कुरान मजीद से। हजरत सुलेमान अपने फौज के साथ जा रहे हैं, जिनके पास पूरी कुदरत है, पूरी फौज है। एक मर्तबा चूंटी ने कहा कि उदखुलू बुयूतकुम, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, ला यहतमन्नकुम सुलेमान, सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें रौंद ना डाले। फतबस्सम दाहिकन, हजरत सुलेमान ने मुस्कुराया, दांत नजर आए। दाहिकन के माने, तबस्सुम के माने मुस्कुराना, स्माइल। दाहिकन के माने ऐसे मुस्कुराना जिससे दांत भी नजर आ जाए। इतने मुस्कुराते हुए हजरत सुलेमान ने चूंटी को उठा लिया और कहा कि परेशान क्यों हो रही हो, मेरी हुकूमत है। तवज्जो, मेरे जुमले समझने की कोशिश कीजिए। नबी की हुकूमत में एक चोटी भी रौंदी नहीं जाती। इंसान है जो बस्तियों को बर्बाद कर देता है, फिर ये बर्बाद करने वाला इंसान कहां से रहा? वो पत्थरों से भी बदतर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। है मेरे साथ आप लोग? देखिए, समझने की कोशिश की। हमारी जिंदगी अगर इंसानी जिंदगी है, घर में बीवी बच्चे हैं, एहसास ही नहीं है। मसलन खुदा ना खासा ऐसी जिंदगी बसर करे, बीवी परेशान है, बच्चे परेशान है, मगर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। ये क्या जिंदगी है? क्या जिंदगी ही नहीं है? कम्युनिकेशन ही नहीं है, बात ही नहीं है, गुफ्तगू ही नहीं है। कौन सी जिंदगी है? जिंदगी है नहीं, ये जिंदगी पत्थर की जिंदगी है, या नबात की जिंदगी है, या हैवान की। हैवानों में भी कम से कम जरा सी मोहब्बत है। एक ऐसा इंसान है कि घर में रहता है, बीवी परेशान है, पता नहीं है कि बीवी परेशान है। शौहर परेशान है, ये पता नहीं है कि शौहर परेशान है। ये जिंदगी इंसानी जिंदगी कहलाती नहीं है। कुरान मजीद ने इसीलिए कहा, देखो जिंदगी क्या है? जिंदगी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिरसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह और रसूल के कॉल का जवाब दो ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। तुम ये समझ रहे हो तुम जिंदा हैं? पत्थर भी जीते हैं और नबात भी जीते हैं, हैवान भी जीते हैं। ऐसा जीरो नहीं, बल्कि लब्बाइक कहो अल्लाह के कॉल पर, रसूल के कॉल पर लब्बाइक करो ताकि तुम्हें जिंदगी मिले। तो अगर कुरान पर अमल करेंगे, हदीस रसूल पर अमल करेंगे, इसके माने जिंदगी। देखिए, अफमन कान मुमिनन, कितनी अच्छे कुरान की आयतें हैं। ये जो आयतें हैं, हम लोग जितना पढ़ते चले जाएं, इंसान को इल्म की रोशनी मिलती जाती है। सूरह अनआम की 122वीं आयत है, अफमन कान मय्यतन, वो मय्यत था, मुर्दा था, फअहयैनाहु, फिर हमने जिंदगी दी। ये कौन था मुर्दा जो जिंदगी दी? क्या मौजूदा हुआ? ये कौन मुर्दा था जो जिसको जिंदगी मिली है? अवमन काना मैतन फअहयैनाहु, ये कौन मुर्दा था जिसे जिंदगी मिली है? मौलाना जरा समझाइए कि कल तक का हुर मुर्दा था। तवज्जो, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, कल तक का हुर जो मुर्दा था, आज एक रात में वो जिंदगी पाए। जवाब दिया, लब्बैक या हुसैन, यानी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या अल्लाह। अवमन काना मैतना हो वो जालना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास, दो चीजें उसको मिली हैं, एक हयात मिली है, एक रोशनी मिली है। वो अंधेरे में नहीं है, जिंदा है। चूंकि जिंदा है, एहसास रखता है, और इसीलिए कहता है मुझे ये चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है, इस तरह से जीना है, इस तरह से जीना नहीं है। ये जो हिसाब लगाता है, ये जिंदगी है, जिंदगी। जी, क्यों जाते हैं आप? बच्चों को सामने लेकर के जाते हैं, माल में जब जाते हैं, बच्चों के सामने बाकायदा इंग्रेडिएंट देते हैं, क्या है देखो भाई, इसमें क्या है, ये क्या है, देखो भाई हलाल है या नहीं है, ये क्या है? ये अंधेरे में जा रहा है रोशनी लेकर के, तो देख रहा है कि मुझे हराम खाना नहीं है। हर चीज खा लेने का नाम इंसान नहीं है। हाँ, ये भैंस, ये गाय, हम लोग देहात में रहने वाले, हम लोग हमारे यहाँ पलते थे, जानवर पलते थे। भैंस को गायों के सामने घास डाल दीजिए, वो ऐसे ही नहीं खाते, सूंघते जाते हैं, खाते हैं। तो इन्हें मतलब की चीज हो तो खाना चाहिए। जी, हर चीज नहीं खाना चाहिए। जो चीज मतलब की नहीं होती हूं हूं कह करके हटा देते हैं। ये कैसा इंसान है, अपने का भी खा जाता है।
بھائی کی وراثت بھی کھا جاتا ہے، بہن کی وراثت بھی، پھر کہتا ہے انسان ہے۔ اللہ نے کہا یہ انسان نہیں ہے، اس کو سمجھو یہ انسانیت سے گرا۔ صلوات پڑھیے محمد والے اللہ۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، انسانیت کیا ہے جس کے بعد آج بیٹھے مرحوم کی تذکرے کے لیے بتایا گیا کہ آپ نے دیکھا پوتے کی زبان سے دادا کی تعریف۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھنا ہو تو خود اولاد کو دیکھ لو، ان بچوں سے ہی پتہ چلتا ہے جی۔ موسیٰ صدر نے کہا تھا کہ درختوں کو ہم ایسے نہیں پہچانتے، درختوں کو ہم ایسے ہی نہیں پہچانتے، پھل دیکھ کے پہچانتے ہیں۔ جب پھلوں کا یہ عالم ہے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس مقام پہ رہنے والے، یہاں گروہ ہونے والے، کینیڈا میں گروہ رہ کر کے یہ بچے نیک رہنا اس چیلنج کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس میں زندگی ہے۔ جب جاتے ہیں لوگوں کے درمیان زندگی کو لے جاتے ہیں اور روشنی ٹارچ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ایسی زندگی بسر نہیں کرتے جو اندھیرے میں رہیں۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس کے پاس اللہ نے نور دیا ہے، اس کے پاس حیات دیا ہے۔ اور ایک آیت ہے، یہ آیت عموماً ہم لوگ جو ہیں خصوصاً مولوی حضرات موہری لائن کے لوگ جو ہیں پڑھتے ہیں نفس کی معرفت کے سلسلے میں۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، نازل ہونے والے سوروں میں آخری سورہ ہے سورہ مائدہ، جس میں یا ایھا الرسول بلغ بھی ہے، الیوم اکملت لکم دین، سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ توجہ بہت اچھی، بس اس پہ میں ختم کر رہا ہوں۔ اے مومنین، اللہ بات کر رہا ہے کس سے؟ آپ سے۔ آپ لوگ کہیے لبیک اللہم لبیک، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین، اے مومنین، اے مومنین، اللہ کہہ رہا ہے علیکم بانفسکم۔ میں مثال دیا تھا پہلے بھی، آج مثال دیتا ہوں۔ آج کل بچے جو ہے بہت ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ جملے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جی کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ایبریویشن۔ اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں بھائی، ایبریویشن بات کر رہے ہیں۔ ایسی ارے بھائی جی آپ کے ایسے کیا ہے بھائی؟ سلام علیکم، یہ لمبا چکر مت چلو، یا پرانا زمانہ ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جی یس اے اور اس کے بعد ٹی ایچ، W8 کا ویٹ، این پی نو پرابلم۔ جی اب لیجئے، بہت زیادہ ہوشیار ہو گیا نا ابھی۔ اور آخر میں لیتے ٹی سی، جی ٹی سی، I love you ٹی سی، ٹیک کیئر۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ٹی سی، ٹیک کیئر کرو۔ تم لوگ جب ہوشیار ہوتے ہو تو ابریویشن ملاتے ہو۔ 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا الف لام میم۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ گفتگو اللہ اور رسول کے درمیان ہے، کون سی کمیونیکیشن، یہ دونوں جانتے ہیں، کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ 29 صورتوں میں 30 مقامات پر یہ حروف مقطعات موجود ہیں، کاف ہا یا عین صاد یاسین قاف، یہ سوروں میں موجود ہیں۔ 29 چیپٹرز میں 30 ٹائمز یہ حروف مقطعات موجود ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، بہت خیال رکھو، بہت پریشس تمہارے پاس ہے، کون سی؟ نفس۔ علیکم، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ تم کو میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دیا، جوہر دے دیا تمہارے پاس، ویلتھی چیز دیا ہوں، بی کیئرفل آف دس، بہت ہوشیار رہو۔ ٹی سی، اس کے بعد لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یہ نہ بولو کہ ماحول نے خراب کر دیا ہے، ماحول کو جو خراب ہے اس کو اچھا کر دو۔ کہنے سے نہیں، بہت کچھ مولانا کیا کریں، مولانا کیا کریں، ہم لوگ ویسٹ میں ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے سنتے نہیں، یہاں کے ہیں، یہاں کے ہیں۔ مجھے علامہ ذیشان صاحب کا بہت اچھا جملہ نظر آتا ہے، میں بہت اچھا جملہ میں دہراتا رہتا ہوں۔ علامہ نے کہا تھا، میں سمجھا تھا آپ کے بچے یہ ماحول کے کب ہو گئے؟ تو جی آپ نے ماحول کے بچوں کو کیسے بنا دیا؟ آپ کو تربیت کرنی ہے آپ کے اپنے بچوں کی، نہ کہ ماحول۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں بچپنے سے کوشش کیجئے، بڑے ہونے کے بعد نہیں۔ آج ہی ایک بات ہو رہی تھی، مولانا میں بہت سے لڑکوں سے بات کی میں نے، اور آج کل تو ماں باپ سے بھی نہیں پوچھ رہے کیا کریں بھائی، چیٹنگ وہ تو آسان ہو گیا، کیا ہے بہت اچھا، کوئی بات نہیں، بات کریں، پہچانیں۔
اگر ویو لینتھ ملتے ہیں تو شادی کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے، بہترین چیز۔ مولانا جس سے بات کرتی ہوں کہتے ہیں کہ جی ہاں میں بہت ذرا سا میں اتنا گاڑا مسلمان نہیں ہوں جی اتنا نہیں ہوں، میں اتنا مولوی اڑی نہیں ہوں، تھوڑا بہت یہ سب ہو جاتے ہیں۔ اچھا نماز تو پڑھتے ہو؟ تو پہلا مرحلے میں فیل ہو جائے جی، 5 دوست ساتھ تھے، مسیحی بھی تھا، یہودی بھی تھا، ہندو بھی تھا، مسلمان بھی تھا، کیسے معلوم ہوگا کون ہے؟ اسی وقت معلوم ہوگا جب نماز کا وقت آئے گا۔ اگر مصلی پر بیٹھ گیا تو سمجھنا وہ مسلمان ہے۔ اسی لیے کہا ان الصلاۃ تنہی، صلوات پڑھیے محمد والے اللہ۔ اس مرحوم کی یاد میں ہم ایک ہی جملہ بولوں گا، آپ لوگ سننے والوں سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت میں تساہل مت برتیں۔ تساہل کے معنی ڈونٹ بی کیئرلیس۔ پڑھاؤں گا میں، اچھا بنا دوں گا، انجینئر بنا دوں گا، ڈاکٹر بنا دیجیے، سب کچھ بنا دیجیے، دیندار اگر آپ نے نہیں بنایا تو کچھ نہیں بنایا، حیات آپ نے نہیں دی تو کچھ نہیں دیا۔ تو دیندار بنانے کے لیے صرف اسکول میں ڈال دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہادی میں ڈال دیا، الصادق میں ڈال دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسکول 5-6-7 گھنٹے کا ہے، گھر کا سب سے بڑا مدرسہ گھر ہے۔ ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارا وقار، ہماری زندگی اگر دینی ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی آئندہ بھی آگے بڑھے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ بھی یاد رکھ لیجئے، ہدایت ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے بلاغ مبین کر دینا۔ خدایا پروردگارہ ان مرحومین کی درجات کو بھی عالی فرما، ہمارے بھی انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم آئندہ نسلوں کو بچا سکیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا امام حسین علیہ السلام، ابھی آپ نے مرثیہ سنا، آخری رخصت کے لیے داخل ہوئے ہیں۔ علماء نے مقاتل میں بہت بحث کی ہے، امام حسین کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ ٹفسٹ ٹائم آف دی امام کون سا امام؟ پورا گھر خالی ہو چکا ہے، ہر بچہ سمجھ رہا ہے کہ آخری سہارا ہے، ہر بیوی سمجھ رہی ہے کہ یہ آخری ہے۔ سید سجاد کے شانے کو مولا نے ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، آبویس سوال ہیں یہ، جس کو بدیہیات کہتے ہیں۔ ریش مبارک سفید ہو چکی ہے، خون کے دبے ہیں کپڑوں میں۔ سمجھ گئے بابا یہ کیا حالت ہے؟ آئین عامی العباس، یعنی چچا عباس ہوتے تو یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ چچا عباس کا آئین عامی العباس، امام نے فرمایا قد قتل، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ سید سجاد نے کہا این آخی علی، میرا بھائی علی کہاں ہے، یعنی علی اکبر کہاں ہے؟ امام سمجھ گئے کہ لمبی فہرست پوچھے گا، ہر ایک کا نام پوچھے گا۔ میں یہ جملہ ہمیشہ سے کہتا ہوں، مولا نے ایک جملے میں روز عاشور کے مسائل پڑھ دیے۔ وہ جملہ کیا ہے بیٹا؟ مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں، یا تو ہے یا میں ہوں اور میں جا رہا ہوں بیٹا، یہ امامت تیرے حوالے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ مولا نے، بابا نے مجھے سینے سے بھینچ لیا، دونوں ہم گلے بلا کے رونے لگے۔ تو میں نے ایک سوال کیا، بابا کیا آپ نے تعارف نہیں کرایا؟ کیا ان کو نہیں بتایا آپ کون ہیں؟ کہا بیٹا ہاں میں بار بار بتاتا گیا، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں بار بار بتاتا گیا بیٹا، میں نے سب کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد مولا نے سورہ حدید کی آیت پڑھی، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان پوری طرح سے حاوی ہو چکا ہے، وہ اللہ کے ذکر کو بھلا چکے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، شیطان
کی پارٹی یہی ہے، حزب شیطان یہی ہے. امام نے خدا حافظ کہہ کے نکلنا چاہتے تھے، ایک کوہرام بپا ہوا، بیویاں رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں. امام نے ایک جملہ کہا، علیکم منی السلام، میرا آخری سلام ہو زینب ام کلثوم رباب، خدا حافظ خدا حافظ. اس کے بعد فرمایا استعدوا علی البلاء، بلاؤں کے لیے تیار ہو جا، بلاؤں کے لیے تیار ہو جا. یعنی سکینہ آپ تماچے لگیں گے، زینب اب چادر چھینے گی، اب تیار ہو جاؤ. استعدوا علی البلاء. اس کے بعد پھر مولا نے ڈھارس دی، مولا نے فرمایا اللہ یحمیکم، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم کامیاب ہوں گے، تم واپس جاؤ گے، ظالم ختم ہوگا، ظالم کا نام ختم ہوگا. چنانچہ آج دیکھ رہے ہیں، دنیا کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ حسین والے زندہ ہیں، بقیہ سب ختم ہو گئے. حسین نے یہ مسئلہ سمجھا کر کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، کبھی بیبیاں لپٹ جاتے ہیں، کبھی بچے لپٹ جاتے ہیں. 70 بار خیام کا پردہ اٹھا، 70 بار گرا. امید کہتا کہ میں غور سے دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، میں نے دیکھا کبھی بیبیاں لپٹ جاتی ہیں. حسین صبر کی تلقین دے کر کے باہر نکلے. فنظر یمینا و شمالا، داہنی بائیں جانب دیکھا. یا ابطال الصفا و فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ آواز حلقوں سے آ رہی تو مولا موت میں مجبور کر دیا ہے، مولا ورنہ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. حسین باہر آئے. ہر شہید جب جاتا تھا کوئی نہ کوئی سوار کرتا تھا، اب حسین جا رہا ہے، سوار کرے تو کون کرے؟ زینب نے رکعت کو تھاما. بھیا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخبر أهلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا ایک سورہ علامتین اخلاص سے ان مرحومین کا نام جو نام لیا گیا